فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن بآواز بلند صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين بآواز بلند صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل وعند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب بآواز بلند صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء الأهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعزمنهم رجسا وطاهرهم تطهيرا
وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويسكان سماواتي إنما خلقت سماوا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. بآواز بلند صلوات. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن حبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماوا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال الله يا رسول الله وعليك السلام يا أمينا وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال الأمير إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد. فقال النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا كشف له غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى له حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز تلاوت حدیث قصہ سے ہو چکا ہے. اب میں ملتمس ہوں جناب ابو ذر کاظمی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں اور ان کے فوراً بعد شاعر اہل بیت جناب سید نوازش علی زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے بآواز بلند صلوات. کیا ٹائم ہوگا؟ ٹھیک مہربانی کر کے جتنے بھی عوام ہیں آگے آ جائیں, تھوڑا سا آگے ہو جائیں, آپ بھی آگے آ جائیں تھوڑا سا.
زہرا کے لال پر بلند صلوات. پھر بھی صلوات پڑھ لیں معاذ اللہ. زہرا کے لال پر بلند صلوات. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. کوئی پتہ ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر. ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا. اور بڑا کمال شعر ہے, سنے گا. ملا بے شیر سے نظریں ملاتا کس طرح. آنکھیں تھیں اصغر کی لیکن روب تھا عباس کا. بے وفا پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا. ہر ورق پر آج بھی ہے حاشیہ عباس کا. شیر کے آگے ہیں شیرانہ نگاہوں کا جلال. کس میں ہمت ہے کہ روکے راستہ عباس کا. نعرہ حیدری. اور جی نماز بھائی بڑے, مجھے تو نہیں پتا تھا یہ نئے پیارے خان صاحب کا کلام, اس کے ان کے بیٹے کا نام بھی ابو ذر ہی ہے. انہوں نے 3 انترے مجھے نئے دیے اس کے, سنیے گا. بسم اللہ. بہتے پانی پر کوئی بھی نقش رک سکتا نہیں. بہتے پانی پر کوئی بھی نقش رک سکتا نہیں ہے, مگر موجوں میں اب تک نقش پا عباس کا.
آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. اور بڑا اس شعر پہ مجھے داد ملی تھی نواز بھائی, سنیے گا. ڈوبتا سورج ابھرتے چاند پر لکھ کر گیا, ڈوبتا سورج ابھرتے چاند پر لکھ کر گیا, حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ عباس کا. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہے شیر, ان کو لوری میں سنا کر واقعہ عباس کا. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. اور مصائب کا جملہ سن لے, ایک مصائب کا جملہ اس میں. یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے, یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے, یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. اللہ اب میں ملتمس ہوں شاعر اہل بیت جناب سید نوازش علی زیدی صاحب سے کہ وہ منبر حسینی پہ تشریف لے آئیں, اور ان کے فوراً بعد جناب علامہ ڈاکٹر اشفاق حیدر جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے. مومن سے التماس ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. بآواز بلند صلوات. ہاں بالکل صحیح, ٹھیک ہے, صحیح. بسم اللہ. خوشی بھائی آگے آگے آ جائیے, بسم اللہ, آگے آ جائیں. پیچھے بیٹھے ہوئے آپ سب بھی تشریف لے آئیں, آگے آ جائیے. پیچھے جو بچے بیٹھے ہوئے آپ بھی آ جائیں تاکہ پیچھے جو آنے والے ہیں ان کے لیے زحمت نہ ہو. ماشاءاللہ بلندر صلوات پڑھیے. جی صاحب خان صاحب اجازت ہے. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام واکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے بارگاہ توحید میں, بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ ولایت میں سجدہ ریز ہو کر اس حق الیقین کے ساتھ کہ آل محمد نے جو بولنے کی, سننے کی, سمجھنے کی جو ہمیں صلاحیت عطا فرمائی ہے, شکر الحمدللہ کہ علی کی ولایت کے اوپر قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہیں گے.
خدا تعالیٰ کی اس سے بڑی ہمارے لیے نعمت نہیں، سعادت نہیں کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہر وقت دل میں اہل بیت کی مودت لے کر گھوم رہے ہیں۔ آج کیونکہ جشن آزادی ہے، 14 اگست ہے، پاکستان مارز وجود میں آیا، 14 کے صدقے میں رات کو 12:05 پہ اعلان ہوا کہ 14 تاریخ کو پاکستان آزاد ہو گیا ہے۔ تو 12 اور 5 کے صدقے میں اور آل محمد کی حب رکھنے والے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، مولا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آل محمد کے جوار میں عطا فرمائے۔ جو قربانیاں آل محمد کے چاہنے والوں نے مائیگریشن کے وقت دیں، جہاں بھی، ان سب کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیونکہ حب اہل بیت ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاں جہاں جس کا کھاتے ہیں اس کا گانا چاہیے۔ تو یقیناً علی کا صدقہ کھا رہے ہیں تو علی کے ہی گن گائیں گے۔ میرے جتنے بھی قابل احترام معزز بزرگ موجود ہیں آپ کے لیے، اور بانیان مجالس اعزا، خمسہ مجالس ہیں، مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام مومنین جو یہاں موجود ہیں، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے، میری مائیں بہنیں پردے میں موجود ہیں، عارف کاظمی صاحب کے لیے، ان کے خانوادہ کے لیے، اور تمام وہ جملہ مومنین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان سب کے بلندی درجات کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ بلند ترین درجات ان کے بلند ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ افتخار بھائی، آپ میرے ساتھ حج پہ تھے، ماشاءاللہ میرے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں۔ آپ ہم سب نے مل کے وہاں آل محمد کے احکامات اور مناسک وہاں عطا کیے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت آل محمد نے جو دنیا میں عطا کی، ہماری معراج ہے کہ زیارات کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ حج نصیب ہوا۔ وہاں میں نے جو کلام آپ کی نظر کیا، وہیں سے میں چاہوں گا ربط اکٹھا ہم کر لیں۔ غدیر کا مقام تھا قبلہ، اور مکہ میں ہم تھے، مقام غدیر جہاں ولایت علی کا اعلان ہوا، وہیں ہم نے کلام پیش کیے، اور وہیں سے میں کنیکٹ کر رہا ہوں کہ کس کس کا حج ہے، کس کس کا حج نہیں ہے۔ آل محمد کے چاہنے والے نقوی صاحب دیکھیے گا کہ فاسق کا، منافق کا، نہ بدکار کا حج ہے۔ بھائی آپ سب ملنگان علی موجود ہیں، آپ سب دیکھیے گا افتخار بھائی کہ فاسق کا، منافق کا، نہ بدکار کا حج ہے، غاصب کا، شرابی کا، نہ برار کا حج ہے۔ غاصب کا، شرابی کا، نہ فرار کا حج ہے، غاصب کا، منافق کا، نہ بدکار کا حج ہے۔ اور اے منکر حیدر، تیری قسمت میں ہے چکر، مقبول فقط شہ کے عزادار کا حج ہے۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، بہت شکریہ، سلامت رہے۔ نعرہ وہ لگائیں کہ آج نعروں کا دن ہے، نعرہ لگا کے نعرہ حیدری، بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ دعویٰ تو بڑا ہے کہ ہم بھی علی کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی مولا سے مودت رکھتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، جتنا اہل تشیع مانتے ہیں اتنا ہم بھی مانتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ پیمانہ ہی نہیں ہے کون کس کا، حسین ہے ہی سب کا، علی سب کا ہے۔ اگر تیرا دعویٰ ہے کہ علی ہمارا ہے تو شیخ دیکھیے گا کہ نبی کی آل سے الفت ہے شیخ جی تم کو، بھائی نبی کی آل سے الفت ہے شیخ جی تم کو، عزا کے فرش پہ آؤ تو کوئی بات بنے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ عزا کے فرش پہ آؤ تو کوئی بات بنے، ہے جانشین محمد جہاں میں صرف علی، علی کا نعرہ لگاؤ تو کوئی بات بنے۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی، سلامت رہے، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ علی کا نعرہ لگاؤ تو کوئی بات بنے۔ اچھا ہم چاہے کچھ ہی کر لیں، علی علی کریں، حسین حسین کریں، ہم تو خلق ہی اسی کے لیے ہوئے ہیں۔ ہماری سانسیں علی علی ہیں، ہماری ہر وقت ہمیں کہا جاتا ہے، ہر وقت علی 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 حسین حسین کرتے ہو۔ یا صاحب آپ کی نظر اور تمام شان حسین بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو ملتان عزاداری کے توسط سے میسج دے رہا ہوں کہ خدا کی قسم اگر مکے اور مدینے کی گلیوں میں ایک کاندھے پر حسن کو، ایک کاندھے پر حسین کو بٹھا کر رسول پاک نے اگر ان کا ذرا دکھایا ہو کہ ان کی عظمت نہ بیان کی ہوتی، ہم بھی حجروں میں، قبروں میں، امام بارگاہوں میں جگہ جگہ کریا کریا حسین حسین نہ کرتے۔ توجہ رکھیے گا، علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، کہا غدیر خم میں اگر علی کی ولایت کا اعلان کسی کمرے میں، کسی حجرے میں، کسی غار میں ہوا ہوتا، ہم بھی علی کی ولایت کا اعلان جلوسوں میں، میدانوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں پہ نہ کرتے،
मैदान खुम गदीर में 3 घंटे का खुतबा है मौला रसूल खुदा का, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुल मौला। 3 घंटे में अली दिखाया भी गया, अली मनवाया भी गया। बिस्मिल्लाह, रहमत रहे, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। अब क्या करें, सुनाओ लाख हदीसें अली के मुनकिर को। किबला शाह साहब, हम दलाइल दे दे के थक जाए, कुछ कर जाए, जिसने नहीं माना उसने नहीं माना, और मनवाना हमने भी नहीं है, जन्नत में रश हमने भी नहीं लगवाना। ठीक है जी, सुर शेर देखिएगा कि मुनकिर जहां जहां मौजूद है, सुनाओ लाख हदीसें अली के मुनकिर को, सुनाओ लाख हदीसें अली के मुनकिर को। उन्हें कोई भी दलाइल नजर नहीं आते, उन्हें कोई भी, तवज्जो रखिएगा इफ्तिखार भाई, कहीं उन्हें कोई भी दलाइल नजर नहीं आते। और अली से बुग़्ज़ हो, शजरा खबीस हो जिसका, अली से बुग़्ज़ हो, शजरा खबीस हो जिसका, उन्हें अली के फजाइल नजर नहीं आते। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, उन्हें अली के फजाइल नजर नहीं आते। तो जो कोशिश होती है कि बिल्कुल ताज़ा कलाम शान हुसैन में जो माशाल्लाह अल्लाह मौला ने अता किया है, शान हुसैन से आगाज़ करके पहली मरतबा ये जो कलाम है मुसलसल 8-9 अशार हैं। मेरे तमाम सुनने वाले आप नज़र से अगर आप इजाज़त दें तो मैं पेश करूँ, बुलंदर सलावत पढ़िएगा जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बड़ी तवज्जो से, बड़ी आसान अल्फाज में कोशिश होगी। शेर देखिएगा काज़मी साहब आपसे, ज़ैदी साहब आपसे, और दुआ लेने के लिए भाई के रब्बे अकबर की तरह हद गुमा से आगे। भाई जहां गुमान भी तसव्वुर नहीं कर सकता उससे भी आगे है। तवज्जो रखिएगा, देखिएगा कि रब्बे अकबर की तरह हद गुमा से आगे, रब्बे अकबर की तरह हद गुमा से आगे है फकत आले नबी कौनो मकान से आगे। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे भाई, माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। है फकत आले नबी कौनो मकान से आगे। देखें कलाम वही बेहतर जो ना कुरान से टकराए, ना फरमान रसूल से टकराए, ना फराम मासूम से टकराए। खुदा की कसम, जिस दिन शिर्क व गुलू इस कलम से उतर जाए उस दिन मौत मिल जाए। आले मोहम्मद के चाहने वालों में ये रब नहीं है, बाकी ये सब कुछ है। खुदा की कसम, हमारा ईमान देखिएगा कि रब्बे अकबर की तरह हद गुमा से आगे है फकत आले नबी, है फकत आले नबी कौनो मकान से आगे। अब कौन कौन आगे है देखिएगा कि सजदाए शुक्र विलायत की अज़ा से आगे, सजदाए शुक्र विलायत की अज़ा से आगे, कुछ सुनाई ही न दे मुझको यहां से आगे। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई। कुछ सुनाई ही न दे मुझको यहां से आगे, सिर्फ और सिर्फ विलायत की अज़ा नजर आनी चाहिए। और शेर देखिएगा कि जिक्र हैदर है, जिक्र हैदर है रवा मेरी जुबान से आगे। काज़मी साहब, जिक्र हैदर है रवा मेरी जुबान से आगे, ये मवद्दत है आया मेरी जुबान से आगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, सलामत रहे जो यहाँ मौजूद है। आप सबसे दुआ लेने के लिए, और मैंने कहा है कि सुन के, बड़ी तवज्जो, सुन के मन कुंतो का फरमान ये मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ? सुन के मन कुंतो का फरमान ये मालूम हुआ। और अब क्या हो मोहम्मद के बयां से आगे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और अब क्या हो जब मोहम्मद ने कह दिया मन कुंतो मौला हो फहाजा अली और मौला, इसके आगे कुछ नहीं। कहा कि आज दीन अकमल हुआ, दीन मुकम्मल हुआ। और कहा कार रिसालत कोई अंजाम न दिया अगर विलायत अली का ऐलान न किया। तो इससे आगे रहा ही कुछ नहीं। शेर देखिएगा, मन कुंतो का फरमा ये मालूम हुआ। और अब क्या हो मोहम्मद के बयां से आगे। बड़ा खास शेर आया, देखिएगा कि दीन इस्लाम की खातिर जो लुटा दे सब कुछ, दीन इस्लाम की खातिर जो लुटा दे सब कुछ,
کوئی دکھتا نہیں شبیر کی ماں سے آگے. کوئی دکھتا نہیں شبیر کی ماں سے آگے. اور ماتم کرتے ہیں, زنجیر زنی کرتے ہیں, کما کرتے ہیں. یہ بحث ہی فضول ہے کہ نہ کیا کریں کیا کریں. خدا کی قسم اس کا جواب سنیں. جو کہا کرے یہ کہا کرے کہ یہ اس کا عمل ہے, اس کا اجر یا ثواب جناب سیدہ کے سپرد کر دیں. وہ جانے ہر ایک کا نصیب ہے, ہر ایک کو کیا مل رہا ہے. ہم اپنے عقیدے پر زندہ ہیں, اپنے عقیدے کے مطابق چلیں گے. عقیدہ اپنا اپنا ہے. پرسائے ماتم زنجیر و کما سینہ زنی, پرسائے ماتم زنجیر و کما سینہ زنی, یہ نشاں چمکیں گے سجدے کے نشاں کے آگے. سلامت رہے سلامت رہے. علی والا ہو اور نمازی نہ ہو, اور نمازی ہو اور علی والا نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نماز اسی کی جس کے دل میں علی کی ولایت ہے, جو علی کی ولا اس کے دل میں ہے, نماز بھی اسی کی, ولایت بھی اسی کی. کاظمی صاحب نے یہی مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب جب امام بارگاہوں کے ساتھ مساجد ہوں گی, یاد آ گیا آپ کو, مدرسوں کے ساتھ امام بارگاہ ہوں گے, خدا کی قسم مقصر و غالی کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. خدا کی قسم جس وقت یہ سلسلے شروع ہو گئے, ہمارا سوال ہی نہیں. میں نے مولت کو ایک نعرہ دیا تھا کہ مقصر ہیں نہ غالی ہیں, علی والے حلالی ہیں. خدا کی قسم ہم یہ لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہے ہمارے اندر. مارنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے, وہ دیکھتا ہے علی کا چاہنے والا ہے, وہ دیکھتا ہے مسلمان ہے. تو ہمیں اس نام پہ لڑایا گیا, ہمیں اسی پہ متحد ہونا ہے. خدا کی قسم ماتم اور سجدے کے نشان پہ دیکھیے گا کہ پرسائے ماتم و زنجیر و زنی سینہ زنی, یہ نشان چمکیں گے ماتھے کے سجدے کے نشان سے آگے. اور شعر دیکھیے گا, توجہ کہ برق رفتار, برق رفتار. قبلہ آ گئے, میں بعد میں آپ کو بلندر سر بات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. قبلہ آپ کی اجازت سے آپ کے وقت سے 3 منٹ ادھار لے کے, ویسے تو ماننے والا میں 5 کہوں تو 5 منٹ آپ سے ادھار لے کے کلام پیش کر رہا ہوں. بلندر صلوات کریے جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ اس کی ردیف ہے آگے. اب کون کون کہاں کہاں ہے دیکھیے گا کہ برق رفتار بھگوڑے نے بھگوڑوں سے کہا. بھائی تاریخ میں چلے جائیں نا پیچھے. برق رفتار بھگوڑے نے بھگوڑوں سے کہا, کچھ بھگوڑے تھے فلاں اور فلاں سے آگے. بھائی سلامت رہے, بہت شکریہ. بھائی سلامت رہے پہنچنے والے, بہت مہربانی, بڑی مہربانی, جیتے رہے. برق رفتار بھگوڑے نے بھگوڑوں سے کہا, کچھ بھگوڑے تھے فلاں اور فلاں سے آگے. اور اس لیے شاہ کے ہمراہ تھی بی بی زینب, اس لیے شاہ کے ہمراہ تھی بی بی زینب, مرحلے اور بھی تھے تیر و کماں سے آگے. مرحلے اور بھی تھے تیر و کماں سے آگے. اور کھا کے یوں تیرے ستم مشک سکینہ نے کہا, کھا کے یوں مشک ستم تیرے ستم مشک سکینہ نے کہا, تشنگی آج بھی ہے آب رواں سے آگے. تشنگی آج بھی ہے آب رواں سے آگے. اور کیا نوازش ہو بیاں مدحت آل احمد, کیا نوازش ہو بیاں مدحت آل احمد. ایک جہاں چاہیے اس کوچے جہاں سے آگے. خدا کی قسم ہم کب اکٹھے تھے جنت البقیع میں نے اور آپ نے دیکھا ہے, خدا کی قسم بی بی آج بھی قید میں, ہمارے معصوم آج بھی قید میں ہیں, حضور پاک آج بھی قید میں ہیں. نہ جانے دیں گے نہ دعا کرنے دیں گے. ہم مچلتے رہے خدا کی قسم. ایک دفعہ صبح گئے دوپہر گئے, جس وقت جاتے تھے دروازے بند ہیں, ہمیں وہ منظر یاد آ گیا کہ بی بی مرنے کے بعد بھی نہ قبر پہ دیا ہے نہ سایہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
اب میں ملتمس ہوں جناب علامہ ڈاکٹر اشفاق احمد جعفری صاحب سے کہ وہ خمسہ مجالس اعضاء کی تیسری مجلس اعضاء سے آج خطاب فرمائیں۔ جو مومن کرام امام بارگاہ کے باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں۔ بآواز بلند صلوات۔ جی ٹھیک، تھوڑا سا اسے جی ٹھیک، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اپنے جملہ مرحومین و مرحومات خصوصاً بانیان مجلس قبلہ سید اختر نقی نقوی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات، متولی امام بارگاہ و جامع مسجد قبلہ سید عارف اختر کاظمی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات کی درجات کی بلندی کے لیے اور اپنے مرحومین و مرحومات کی درجات کی بلندی کے لیے اور اس مسجد و امام بارگاہ کی توسیع اور اس کی وسعت کی بلندی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اپنے جملہ مرحومین و مرحومات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کریں۔ اپنے مقدس قلوب کو ولائے اہل بیت کی خوشبو سے معطر و معمر کرتے ہوئے مل کر دل جمی سے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات۔ والا حضرتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مل کر بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، مل کر خالق کا نام لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ امیر المومنین کا نام ہر ایک زبان سے جاری نہیں ہوتا۔ قبلہ زیدی صاحب تشریف فرما ہیں، قبلہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ علی کا نام ہر ایک زبان سے جاری نہیں ہوتا۔ علی کا نام صرف اسی کی زبان سے جاری و ساری ہوتا ہے جس کا خون حلال ہوتا ہے۔ چونکہ قبلہ نے نعرہ لگایا، میں اسی کے عنوان سے عرض کرتا چلوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ کروں گا بات میں اپنی حدود کے اندر، کروں گا بات میں اپنی حدود کے اندر، کہ جیسے ساری فضیلت ہو درود کے اندر۔
کروں گا بات میں اپنی حدود کے اندر کہ جیسے ساری فضیلت ہو درود کے اندر، علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا حلالی خون ہو جس کے وجود کے اندر۔ علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا حلالی خون ہو جس کے وجود کے اندر۔ اور آپ کی اس گفتگو کو اور آپ کے اس داد کو سن کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ جملہ کہوں کہ اللہ نے ذکر علی میں عجیب چاشنی، عجیب محبت، عجیب عظمت رکھی ہے کہ جب ہم علی کا نام لیتے ہیں تو قبلہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم عرش پر چلے گئے ہیں یا عرش والے ادھر آ گئے ہیں۔ قبلہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا اللہ کو تلاش کرتی ہے۔ ابھی جب میں راستے میں آ رہا تھا نا، آج 14 اگست ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ افراد ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جن کی شلواریں اونچی تھیں اور وہ کاندھے پر بستر اٹھائے ہوئے اللہ کی تلاش میں جا رہے تھے۔ توجہ فرما رہے نا آپ حضرات، اللہ کی تلاش میں جا رہے تھے۔ ہم 1400 سالوں سے اپنی ان مجالس اعضاء کے توسط سے دنیا کو بتلا رہے ہیں کہ گلی گلی گھومنے سے اللہ نہیں ملتا، بلکہ ذکر علی میں آ جاؤ، یہاں تمہیں اللہ بھی ملے گا، علی بھی ملیں گے اور رسول اللہ بھی ملیں گے۔ اب جانتے ہیں کہ دنیا کو اپنے بنائے ہوئے پر فخر ہے، جبکہ ہمیں دنیا کے بنائے ہوئے پر فخر نہیں بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے پر فخر ہے۔ اس لیے کہ دنیا نے جنہیں چنا ہے، دنیا نے جنہیں اپنا رہبر مانا ہے، یا دنیا نے جنہیں وہاں پر بٹھا دیا کہ جہاں انہیں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا یا جہاں انہیں بٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا والوں سے پوچھوں کہ اے دنیا والوں، تم نے جنہیں چنا ہے، تم نے جنہیں اپنا رہبر مانا ہے، تم نے جنہیں اپنا امام مانا ہے، تم نے جنہیں اپنا قائد مانا ہے، ہمیں یہ تو بتلاؤ کہ تمہارے امام کا، تمہارے قائد کا، تمہارے رہبر کا نام کیا ہے، تمہارے رہبر کا پتہ کیا ہے۔ لیکن اگر دنیا ہم سے یہ پوچھے کہ ہمارے رہبر کا نام کیا ہے، ہمارے رہبر کا پتہ کیا ہے، تو آپ جانتے ہیں شناختی کارڈ کے اوپر 2 چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ایک نام لکھا ہوتا ہے، دوسرا پتہ لکھا ہوتا ہے۔ تو دنیا اگر ہم سے پوچھے ہمارے رہبر کا نام کیا ہے، تو ہمارے رہبر کا نام وہ نام ہے جو اللہ کا نام ہے، ہمارے رہبر کا گھر وہ گھر ہے جو اللہ کا گھر ہے۔ ہمارے رہبر کا نام وہ نام ہے جو اللہ کا نام ہے، ہمارے رہبر کا گھر وہ گھر ہے جو اللہ کا گھر ہے۔ میں آج اس بات کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑے تفکر کی بات ہے، لہٰذا آپ نے میرا ساتھ بھی دیتے چلے جانا ہے، بولتے بھی جانا ہے اور بات کو سمجھتے بھی چلے جانا ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو، بولیے گا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں صاحبان امر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ ہمارے امام کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کوئی ایسی آیت پڑھو کہ جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ جملہ پڑھنے کے بعد سر جھکا کر لبیک کہو، اس لیے کہ اللہ تم سے خطاب کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جو مولا کی ولایت کو ماننے والا ہو اسے مومن کہتے ہیں، اور مومن سے جب اللہ خطاب کرتا ہے تو مومن کو چاہیے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہے کہ لبیک بار الہ، میں حاضر ہوں، تو مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ تو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ،
نتیجے تک صبر کی درخواست ہے. جب تک نتیجہ نہ دوں آپ نے نتیجہ نہیں لینا، اس لیے کہ نتیجہ دینے سے پہلے ہو سکتا ہے کسی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، اس لیے نتیجہ دینے تک صبر کی گنجائش ہے. داد چاہے آپ مجھے دیتے رہیے گا، اس لیے کہ جب آپ ذکر علی پر واہ واہ کرتے ہیں، بولتے ہیں، اس پہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو آپ کے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بیچارے منتظر ہوتے ہیں کہ کب مومن سبحان اللہ کہے، ہم اس کے نامہ اعمال میں کچھ لکھ دیں. اب آپ ہی اس بیچارے کو انتظار کروانا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کہ اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کی اطاعت کرنا ہم پر ہی صرف واجب ہے یا خود رسول اللہ پر بھی واجب تھا؟ توجہ ہمارے نا حضرت، آپ کہیں گے کہ رسول اللہ پر بھی واجب تھا. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر اللہ جو قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ اے میرا حبیب آپ جہاد کریں کافروں سے اور منافقوں سے. توجہ فرما رہے ہیں نا حضرات، اللہ نے دو حکم دیے ہیں کہ اے میرا حبیب آپ جہاد کریں کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ. میں جانتا ہوں کہ میرے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، جس انداز سے آپ سن رہے ہیں میں اسی انداز سے آپ حضرات کی خدمت میں مطالب کو پیش کروں گا، اور اگر بات پسند آئے تو بول کر اس کی تائید کیجیے گا. یاد رکھیے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 87 غزوات لڑے ہیں، اور میں ممبر رسول پر، ممبر علی پر، ممبر غدیر پر، ممبر حسین پر شیعہ مجمع سے چیلنج کرتا ہوا ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 87 غزوات لڑے ہیں، اور جتنے بھی غزوات لڑے ہیں وہ سب کے سب کافروں کے ساتھ لڑے ہیں، منافقوں کے ساتھ رسول اللہ نے کوئی جنگ ہی نہیں کی. آپ مجھے کوئی غزوہ دکھا دیجئے، کوئی جنگ دکھا دیجئے، کوئی جہاد دکھا دیجئے کہ رسول اللہ نے کسی غزوے میں منافقین کے ساتھ غزوہ کیا ہو، جنگ کی ہو، جہاد کیا ہو. میں 1 گھنٹہ یہاں پر بیٹھا ہوں، صاحبان علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے کہ رسول اللہ نے کوئی جنگ، کوئی غزوہ، کوئی جہاد منافقین کے ساتھ کیا ہو. جتنی بھی جنگیں پیغمبر نے کی ہیں وہ سب کی سب پیغمبر نے منافقوں کے ساتھ نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ کی ہیں. جبکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ اے میرا حبیب آپ کافروں کے ساتھ جنگ کریں اور منافقوں کے ساتھ جنگ کریں. اب میں آپ کی نمائندگی میں ہاتھ جوڑ کر رسول اللہ سے کہوں گا کہ یا رسول اللہ، یہ مومن، یہ آپ کے چاہنے والے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ کافروں کے ساتھ جہاد کریں، اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ کافروں کے ساتھ ساتھ منافقوں کے ساتھ جہاد کریں. آپ نے صرف کافروں کے ساتھ جہاد کیا، آپ منافقوں کے ساتھ جہاد کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے. تو ممکن ہے پیغمبر جواب دیں کہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے بالکل حکم دیا تھا کہ اے میرا حبیب تم کافروں کے ساتھ بھی جہاد کرو، تم منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، لیکن یا رسول اللہ آپ نے پھر منافقوں کے ساتھ جہاد کیوں نہیں کیا؟ ممکن ہے پیغمبر جواب دیں تم جانتے نہیں ہو میں نے دنیا سے جاتے جاتے کسی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یاد رکھیے کہ پیغمبر نے کافروں کے ساتھ جہاد کیا، منافقوں کے ساتھ جہاد نہیں کیا، اور علی نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں وہ سب کی سب منافقوں کے ساتھ کی ہیں. معلوم ہوا کہ جو علی کی جنگیں ہیں وہ دراصل علی کی جنگیں نہیں بلکہ رسول اللہ کی جنگیں ہیں. بات آگے بڑھانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ منافق کسے کہتے ہیں، کیونکہ بات منافق پہ ہو رہی ہے نا. قبلہ نے بھی منافقین کے بارے میں بات کی، گفتگو کی، تو میں اسی کے ذیل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ منافق کسے کہتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے خود منافق کی تعریف بتائی.
فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، یا علی آپ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، آپ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یعنی بغض رکھنے والے کو منافق کہتے ہیں۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو سورہ اللہ نے سورہ منافقون نازل کیا، یہ کہ اللہ نے ایسے ہی نازل کر دیا؟ کہیں نہ کہیں منافقین موجود تھے تو نازل کیا تھا نا۔ جس طرح سورہ کافرون اس لیے نازل ہوا کیونکہ کہیں نہ کہیں کافر موجود تھے، سورہ مومنون اس لیے نازل ہوا کیونکہ کہیں نہ کہیں مومن موجود تھے، اسی طرح سورہ منافقون بھی اسی لیے نازل ہوا کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں منافق بھی موجود تھے۔ تو میں دس بسا ہو کر آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو سورہ منافقون نازل ہوا تھا یہ کن کے بارے میں نازل ہوا تھا؟ تو یاد رکھیے، میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے جتنی بھی جنگیں کی وہ سب کی سب کافروں کے ساتھ جنگیں کی، اور علی نے جتنی بھی جنگیں کی وہ سب کی سب منافقین کے ساتھ جنگیں کی، اور علی کی جو جنگیں ہیں وہ علی کی جنگیں نہیں بلکہ وہ رسول اللہ کی جنگیں ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی بہت سی سورہ اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر علی عمل نہ کرتے تو وہ ادھوری رہ جاتی۔ اللہ اکبر، توجہ سے سنیے گا بات، کہ بہت سی آیتیں ایسی رسول اللہ پر نازل ہوئی ہیں کہ اگر علی اس کا مصداق قرار نہ پاتے تو وہ آیتیں ادھوری رہ جاتی۔ تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ صاحب صرف علی ہی رسول اللہ کی آیتوں پر کیوں عمل کریں گے؟ کوئی اور نہیں کر سکتا؟ نہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ صرف رسول اللہ نے علی کے لیے ارشاد فرمایا کہ لحموں کا لحمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روح کا روحی یا علی، یا علی انت منی و انا منکا، یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، تیری روح میری روح ہے، یا علی انت منی و انا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ جو علی کی فضیلت ہے، یہ حدیث آپ نے تو سن کر مسکرا دیا، لیکن اگر کسی غیر کے سامنے یہ حدیث بیان کی جائے تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کہ قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی۔ قدورت ہو، اگر بغض ہو، نفاق دل میں ہو تو سچی بات آپ کریں گے تو وہ نہیں مانے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی، کہ چشمے کور تلک سورج کی تابانی نہیں جاتی۔ اب خود کو اتنا بھی نہ بگاڑ بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل بھی پہچانی نہیں جاتی۔ مل کر یا جو بغض حیدر رکھتا ہے اس کی شکل اسی سے ہی پہچانی نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں بغض حیدر ہوتا ہے، اور جس کے دل میں بغض حیدر ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا بلکہ وہ منافق ہوتا ہے۔ اور بہت سی قرآن کی ایسی آیتیں ہیں کہ جب وہ علی کی شان میں نازل ہوتی تھی نا تو وہ فخر کرتی ہوئی نازل ہوتی تھی کہ بارے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں علی کی شان میں نازل کیا۔ اور بہت سی آیتیں ایسی ہوتی تھی جو علی کے دشمنوں کے بارے میں نازل ہوتی تھی، وہ بھی شکر کرتی ہوئی نازل ہوتی تھی کہ بارے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں علی کی شان میں نازل کیا اور ان کو لعنت کا مصداق قرار دیا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ اے میرا حبیب آپ کافروں سے جنگ کریں، آپ منافقین کے ساتھ جنگ کریں۔ اور پیغمبر نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں وہ سب کی سب کافروں کے ساتھ کی ہیں، منافقوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی۔ اور منافق کسے کہتے ہیں؟
یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، یا علی آپ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ کی وہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ جس کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بیان کیا، اور اس بات کو حدیقۃ الشیعہ کے اندر مقدس اردبیلی نے معجزات علوی کے اندر تحریر کیا کہ رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک میرا صحابی ہے جو چند دن ہو چکے ہیں مسجد میں تشریف نہیں لا رہا، مسجد میں آ نہیں رہا۔ رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی کو بلوایا، کہا کہ جاؤ ذرا جا کر پتہ تو کر کے آؤ، کچھ دن ہو چکے ہیں یہ مسجد نبوی میں نہیں آ رہا۔ اب وہ صحابی اٹھا، اس کے گھر پہنچا، جا کر اس سے کہنے لگا کہ رسول اللہ نے پوچھا ہے کہ تم چند دن سے مسجد نبوی میں کیوں نہیں آ رہے؟ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں جب بھی مسجد نبوی میں آنا چاہتا ہوں راستے میں ایک یہودی کا کتا ہے وہ مجھے کاٹ لیتا ہے۔ جو خاموش ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ راستے میں یہودی کا ایک کتا ہے وہ مجھے کاٹ لیتا ہے۔ اب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، جا کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے جا کر ان سے پوچھا، بہت ہی بلند قامت وہ شخصیت تھے، اور جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ مسجد نبوی میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کتا انہیں کاٹ لیتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا اچھا، میرے صحابی کو کتا کاٹ لیتا ہے، بتاؤ کہ وہ کتا کسی مسلمان کا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا کس کا ہے؟ کہا کہ ایک یہودی کا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اچھا، اٹھو میرے ساتھ اور اس یہودی کے گھر چلتے ہیں، اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی کتا باولا ہو جاتا ہے، جب کوئی کاٹنا شروع کر دیتا ہے تو اسے مار دینا چاہیے۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ کتا میرے صحابی کو کاٹ رہا ہے، لہٰذا میں جاؤں گا اس کتے کو جا کے مار دوں گا۔ اب پیغمبر اٹھے، اپنے اصحاب کو ساتھ لیا اور اس یہودی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس یہودی نے جیسے ہی رسول اللہ کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے آنے کی کیوں زحمت کی؟ مجھے کہہ دیا ہوتا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ لیکن شاید پیغمبر کچھ نتیجہ دینا چاہتے تھے، اس لیے یہودی کے دروازے پر پہنچا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میں نے سنا ہے تیرے گھر میں تیرا کوئی کتا ہے؟ کہنے لگا کہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے ایک صحابی کو تیرے کتے نے کاٹ لیا ہے، اور شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی کتا باولا ہو جاتا ہے، جب کوئی کتا کاٹ لیتا ہے تو اسے مار دینا چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ جو آپ کا حکم۔ پیغمبر نے فرمایا جاؤ اپنے کتے کے گلے میں رسی کو باندھو اور ہمارے پاس لے آؤ۔ اب جیسے ہی اس نے کتے کے گلے میں رسی کو باندھا اور جا کر رسالت مآب کے سامنے لے آیا، کتے نے جیسے ہی رسول اللہ کو دیکھا تو انسانی آواز میں پکار کر کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں کہوں گا کہ سلام کے منکروں سے بہتر تو وہ یہودی کا کتا تھا جو رسول اللہ کو سلام کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی اس کتے نے رسول اللہ کو سلام عرض کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے صحابی کو کاٹا؟ کہا کہ ہاں کاٹا۔ اب یہاں سے رکتا ہوا ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ کی جو ذات ہے نا، وہ عام نبی یا عام پیغمبر نہیں ہے۔ عام پیغمبروں کو تو اللہ نے کسی بستی کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی قبیلے کے لیے نبی بنا کے بھیجا نا، مگر رسول اللہ کی ذات کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی رسول بن کر آتا ہے تو وہ انی رسول اللہ علیکم کا مصداق جہاں پر ہوتا ہے، وہ کائنات پر اللہ کا خلیفہ بھی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو اللہ کا خلیفہ بن کر آتا ہے نا، وہ صرف انسانوں کی زبان کو نہیں سمجھتا، بلکہ وہ جنات کی زبان کو بھی سمجھتا ہے، وہ جانوروں کی بھی زبان کو سمجھتا ہے۔ بلکہ یہاں پر رکتا ہوا ایک اور بات کو عرض کرتا ہوا اسی بات کو آگے کی طرف تسلسل دوں کہ جب رسول اللہ ظاہری طور پر دنیا سے قبلہ زیدی صاحب چلے گئے نا، تو رسول کے ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص نے امیر المومنین کو بھرے دربار کے اندر ایک جملہ کہا کہ یا علی میری بیعت کرو۔ اب جب اس نے یہ جملہ کہا کہ یا علی میری بیعت کرو
تو خدا کی قسم کائنات کے سوالوں کا جواب دینے والے علی نے پہلے اس سوال کرنے والے کی جانب دیکھا، پھر دربار میں بیٹھے ہوئے درباریوں کی جانب، دائیں سے بائیں کی جانب دیکھا. اور خدا کی قسم جب میرا مولا کسی سے سوال کیا کرتا تھا نا تو کائنات کے انبیاء سے بھی اس سوال کا جواب دینا مشکل ہو جایا کرتا تھا. اور سوال خود بتائے گا کہ میں علی کی زبان سے نکلا ہوں. میرے مولا نے سوال کرنے والے کی جانب دیکھا اور کہا کہ اے سوال کرنے والے، تو مجھ سے سوال کر رہا ہے نا کہ میں تیری بیعت کروں، پہلے تو یہ بتلا کہ تو ہے کون. جو خاموش بیٹھے ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ مولا نے فرمایا کہ تو ہے کون؟ کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کا جانشین، رسول اللہ کا نمائندہ، امت کا قائد، امت کا رہبر. مولا نے فرمایا کہ تو یہ بتلا کہ رسول اللہ کی حکومت انسانوں پر تھی یا جنات پر بھی تھی؟ کہنے لگا انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی. مولا نے فرمایا پھر تو یہ بتلا کہ کیا تو نے کبھی جن دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں. مولا نے فرمایا کہ پھر تو مجھ سے بیعت کا سوال کر رہا ہے، جب تو نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی تو پھر ان پر حکومت کیسے کرے گا؟ چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں تیزی سے آگے کی جانب بڑھتا چلوں. یاد رکھیے کہ رسول اللہ جس ممبر پر بیٹھ کر خطاب کیا کرتے تھے نا وہ اسی ممبر کی بالکل شبیہ تھا. رسول اللہ پہل جب خطاب کرتے تھے تو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطاب کیا کرتے تھے. یمن سے ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خطاب کرتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں. قبلہ کاظمی صاحب نے یہ جو رسول اللہ کی یاد میں ممبر بنوایا ہے بالکل اسی طرح کا 4 زینوں والا ممبر اس یمن سے آئے ہوئے شخص نے بنوایا. اب میں کہوں گا کہ وہ شخص جو یمن سے آیا تھا اور اس نے رسول اللہ کے لیے ممبر بنوایا تھا وہ شخص تھا بڑا زیرک اور دانا. اب اس شخص کی زیرکی اور دانائی آپ میں سے بھی وہی سمجھے گا جو خود زیرک اور دانا ہوگا. اب اس نے رسول اللہ کے لیے ممبر بنوا دیا. اب رسول اللہ سب سے اوپر والے زینے پر بیٹھ کر خطاب کیا کرتے تھے. جب رسول اللہ دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے نا تو مسلمانوں کے پہلے حاکم نے احترام رسول میں پہلا زینہ چھوڑا، اس نے دوسرے زینے پر بیٹھ کر آ کر خطاب کرنا شروع کر دیا. جب دوسرا حاکم آیا اس نے پہلے کے احترام میں دوسرا زینہ چھوڑا، تیسرے پر آ کر بیٹھ گیا. جب تیسرا حاکم آیا اس نے تیسرے کے احترام میں دوسرے کے احترام میں تیسرا زینہ چھوڑا اور چوتھے پر آ کر بیٹھ گیا. اس کے بعد مملکت اسلامیہ میں اختلاف پیدا ہو گیا. سب اکٹھے ہو کر علی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ یا علی چلیے اور جا کر تخت و تاج سنبھالیے. میرے مولا نے جیسے ہی یہ جملہ سنا نا تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو علی تخت و تاج کا محتاج ہے؟ علی گھر میں بیٹھا ہوا بھی اللہ کا اسی طرح خلیفہ ہے جس طرح ممبر پر بیٹھا ہوا. لوگوں نے کہا نہیں یا علی، اگر آپ ممبر رسول پر جا کر نہیں بیٹھیں گے تو ہم روز قیامت رسول اللہ کو شکایت کریں گے کہ امت پر مشکل تھی اور مشکل کشا نے ہماری بات ہی نہیں سنی. اب جو اگلی گفتگو ہے وہ اگلی گفتگو سننے والی نہیں بلکہ وہ دیکھنے والی ہے کہ اب یہ طے پا گیا کہ مولا ممبر پر آ کر خطاب کریں گے. اب منظر یہ تھا کہ ایک طرف مسجد نبوی کا در تھا اور دوسری طرف علم رسول کا ممبر تھا، درمیان میں راستہ بنا ہوا تھا. جیسے ہی میرے مولا نے پہلا قدم مسجد نبوی میں رکھا تو لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی. لوگوں نے کہا کہ ممبر تو پورا ہو چکا ہے، اب علی کہاں پر آ کر بیٹھیں گے؟ تو ان میں سے کسی شخص نے کہا ہو نہ ہو علی زمین پر چٹائی بچھا کر بیٹھیں گے. تو جناب سلمان فارسی نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو ان عرب کے بدوؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ او عرب کے جاہلو، تم جانتے نہیں علی کسے کہتے ہیں؟ علی کے معنی ہوتے ہیں بلند. اگر علی زمین پر بیٹھ جائے تو علی علی نہیں رہتا. اب علی ممبر رسول کی جانب بڑھ رہے تھے، لوگوں کی حیرت بڑھ رہی تھی. جیسے ہی میرے مولا نے پہلا قدم
پہلے زینے پر رکھا، لوگوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دوسرا قدم قبلہ جیسی صاحب دوسرے زینے پر رکھا، لوگوں نے ایک دوسرے کو کوہنی مارنی شروع کر دی۔ جیسے ہی تیسرا قدم تیسری سیڑھی پر رکھا، لوگوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میرے مولا نے رسول کی مسند پر آ کر بیٹھے تو لوگوں نے ایک دوسرے کی جانب کہنا شروع کر دیا، یا علی ما عظمت مقام رسول اللہ، یا علی ما کرمت مقام رسول اللہ، یا علی آپ نے ممبر رسول کی توہین کر دی، یا علی آپ نے ممبر رسول کا احترام نہیں کیا۔ اب بھی اگر ادھر والوں سے یا ادھر والوں سے یا سینٹر والوں میں سے کوئی خاموش رہے گا تو مجھے دکھ ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ جملہ ہے کہ جس جملے پر موسیٰ جیسے نبی کی بھی لغت دور ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا کہ یا علی ما عظمت مقام رسول اللہ، ما کرمت مقام رسول اللہ، یا علی آپ نے ممبر رسول کی توہین کر دی، آپ نے ممبر رسول کا احترام نہیں کیا، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے ممبر رسول پر بیٹھ کر ایک مرتبہ لکڑی کے ممبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ما ہاذہ الخشوب، یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں علی وہ ہوں کہ جس نے رسول کے کندھوں پر قدم رکھے تھے۔ میں علی وہ ہوں کہ جس نے رسول کے کندھوں پر بھی قدم رکھے تھے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ صرف انسانوں کی نہیں حیوانوں کی بھی زبان سمجھتا ہے۔ اب پیغمبر نے اس بات تو آپ حضرات کی خدمت میں ہے نا کہ اس کتے کی جانب دیکھا، بلکہ دو جملے میں بات عرض کرتا چلوں کہ ایک صحابی تھا جو آتا نہیں تھا، پوچھا گیا کیوں نہیں آتا؟ فرمایا ایک کتا ہے جو کاٹ لیتا ہے۔ پیغمبر یہودی کے دروازے پہ پہنچے، پوچھا کہ کتے کو لے کے آ، کتے نے رسول اللہ کو سلام عرض کیا۔ اب جیسے ہی کتے نے رسول اللہ کو سلام عرض کیا تو رسول اللہ نے کتے سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تو یہ بتلا کہ تو نے میرے فلاں صحابی کو کیوں کاٹا؟ اب وہ زبان بے زبانی میں کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ تو کائنات کے نبی ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے اسے کیوں کاٹا۔ مگر پیغمبر نے کہا میں تو جانتا ہوں، لیکن یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں ان کو بھی ذرا بتلا کہ تو نے اسے کیوں کاٹا۔ اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ پیغمبر من ہی من میں مسکرا بھی رہے ہوں گے اور کتے کے اس جواب کو بھی سن رہے ہوں گے۔ اب جیسے ہی پیغمبر نے پوچھا کہ بتا تو نے اسے کیوں کاٹا، کہا کہ یا رسول اللہ بتا دوں؟ کہا کہ ہاں بتا دے۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ منافق تھا، میں نے اس لیے اسے کاٹا۔ اب پیغمبر نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا کہ یہ منافق ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب بھی مسجد نبوی میں جاتا تھا علی کی شان میں گستاخی کرتا ہوا جاتا تھا۔ تو جو دشمن علی ہے اسے منافق کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی مسجد و امام بارگاہ شان حسین میں 5 وقت کی نماز برپا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے قبلہ کاظمی صاحب، اس جملے پر میں آپ سے داد تحسین لینا چاہوں گا، باقی کوئی مجھے داد دے نہ دے، قبلہ کاظمی صاحب سے میں ان کی جد کی شان میں جو جملہ کہنا چاہوں گا ان سے میں داد لوں گا، اور قبلہ اگر نعرہ لگا دیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں بھی پتہ نہیں 36,000 قرآن کا ثواب ہو جائے گا۔ یا اب قبلہ نے چونکہ نعرہ لگایا، یہ جملہ یہ نقطہ ان کی نظر کر رہا ہوں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ داد آپ نے مجھے دے دی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بونس بھی لیتا چلا جاؤں۔ توجہ فرما رہے نا آپ حضرات کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم جب 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی میں اتنی جرت ہی نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے جو یہ بتلا سکے کہ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہوتا ہے۔ اور امام کے اس فرمان کو صرف میں عربی ہی عبارت پڑھ دوں نا تو آپ عربی ہی سے سمجھ جائیں گے کہ امام نے کیا فرمایا۔
اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ بڑا ذہین مجمع بیٹھا ہے، بڑا تعلیم یافتہ مجمع بیٹھا ہے، بڑا ہی زیرک، بڑا ہی دانا، بڑا ہی معرفت والا، بڑا ہی عقیدت والا، بڑا ہی غور و تفکر کرنے والا، بڑا ہی عقل والا مجمع بیٹھا ہے۔ میں صرف عربی عبارت پڑھ دوں گا، آپ جان لیں گے کہ ایک شخص جب ساتویں امام کے پاس آیا نا تو آ کر اس نے پوچھا کہ مولا جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لہٰذا کچھ مومن ایسے ہیں ہو سکتا ہے فرمان سننے کے بعد یہ کہیں گے یہ کہاں پر لکھا ہے، لہٰذا حوالہ دیتا چلوں بہار الانوار کی 27ویں جلد کے اندر آپ کے ساتھ میں امام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جب ایک شخص آیا اس نے آ کر پوچھا کہ مولا جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا ان اللہ یصلینا علی الصلاۃ و علی الصلاۃ، امام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان اللہ یصلی ہے لعنتہم، فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو اس وقت اللہ کسی پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ان اللہ یصلی ھذا الخلق لعنتہم، ان اللہ یصلی علی الخلق لعنتہم، جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو اللہ اس وقت کسی پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ مولا کس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے؟ فرمایا اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ جنہوں نے علی کے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ جنہوں نے علی کے حق پر ڈاکہ ڈالا اللہ ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ان اللہ یصلی ہے علی الخلق لعنتہم، جنہوں نے علی کے حق پر ڈاکہ ڈالا اللہ ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب آپ فضائل علی سن رہے ہیں تو میں یہ جملہ پہلے بھی کہہ چکا، پچھلے سال غالباً کہا میں نے کہ کاش میں اپنی مجالس میں اپنے ساتھ آئینہ بھی لے کر آ رہا ہوتا تاکہ مومنوں کو دکھاتا کہ جب تم علی علی کر رہے ہوتے ہو تو تمہارے چہرے کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جب علی علی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ تو نہیں اپنا چہرہ دیکھ رہے ہوتے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر نور ساطع ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے جہاں مولا کے لیے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ قبلہ زیدی صاحب میں سوچا کرتا ہوں کہ جب مولا اپنا ہی چہرہ آئینے میں دیکھ رہے ہوتے تھے تو خود اپنا ہی چہرہ دیکھ کر کیسے عبادت کرتے تھے۔ بس عزیزان گرامی یاد رکھیے، یہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا، علل الشرائع کے اندر یہ بات موجود ہے۔ علل الشرائع کے اندر مولا سے کسی نے آگے پوچھا کہ مولا بہت سے بچے دنیا میں آتے ہیں، آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی کا چہرہ ماں سے ملتا ہے، کسی کا باپ سے ملتا ہے، کسی کا دادا سے، کسی کا دادی سے، کسی کا نانا کا، کسی کی نانی سے ملتا ہے، کسی کا چہرہ اس کی پھوپھی سے مل رہا ہوتا ہے، کسی کا چہرہ اس کی خالہ سے مل رہا ہوتا ہے، تو ہر ایک کا چہرہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علل الشرائع کے اندر امام امیر المومنین کا یہ فرمان موجود ہے کہ مولا نے فرمایا کہ جب مرد اور عورت کا نطفہ آپس میں ملتا ہے تو ملنے کے بعد کچھ رگیں پیدا ہوتی ہے، جن میں سے کوئی رگ خالہ کی طرف نسبت رکھتی ہے، کوئی رگ جو ہوتی ہے پھوپھی کی طرف نسبت رکھتی ہے، کوئی دادا کی جانب نسبت رکھتی ہے، کوئی دادی کی جانب نسبت رکھتی ہے، کوئی ماموں کی جانب نسبت رکھتی ہے، کوئی نانا کی جانب نسبت رکھتی ہے، کوئی ماں کی جانب نسبت رکھتی ہے، کوئی باپ کی جانب نسبت رکھتی ہے۔ اور جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو رشتہ دار ہی دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کا چہرہ تو اس کی ماں سے ملتا ہے، اس بچے کا چہرہ تو اس کی پھوپھی سے ملتا ہے، اس بچے کی آنکھیں تو اس کے نانا سے ملتی ہیں۔ اب خدا جانے ابو طالب کے بدن میں کون سی ایسی رگ تھی جو ابو طالب کے بیٹے کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہو گیا، ابو طالب کے بیٹے کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہو گئی، ابو طالب کے بیٹے کے کان اللہ کے کان ہو گئے، ابو طالب کے بیٹے کی زبان اللہ کی زبان ہو گئی۔ بہت شکریہ۔ یاد رکھیے کہ کبھی بھی اپنے مولا کے فضائل کو عقل کے میزان میں مت تولیے۔
اہل بیت کے فضائل کو سن کر انہیں برداشت کرنا یہی تزکیہ نفس ہے۔ یاد رکھیں کہ علی کو کبھی بھی عقل کے میزان میں نہ تولیں۔ جو شخص بھی علی کو عقل کے میزان میں تولتا ہے اس کا امیر المومنین کو عقل کے میزان میں تولنا اس بات کی دلیل ہے کہ نام علی تو ابھی دور کی بات ہے، ابھی عرفان ذکر علی بھی اس میں نہیں آیا۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نا کہ صبغت اللہ ہے ومن احسن من اللہ صبغتا، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے؟ اس لیے کہ یہ بات حوالہ دیتا چلوں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کوئی بات کروں گا حوالے کے بغیر نہ کر جاؤں، اس لیے کہ مومن یہ نہ سوچتا چلے کہ بغیر حوالے کے پتہ نہیں اپنی جانب سے کر گیا۔ اس لیے حوالہ دیتا چلوں کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے اور اس کی تفسیر کو آپ دیکھیں تو تفسیر برہان کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، تفسیر انوار الثقلین کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، تفسیر نور الثقلین کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، الکافی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، معانی الاخبار کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، بہار الانوار کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، جو اس آیت کے ذیل میں ہے کہ جب ایک شخص نے آ کر میرے امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ صبغت اللہ ہے فمن احسن من اللہ صبغۃ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے؟ کہنے لگا کہ مولا کہ اللہ کا بھی کوئی رنگ ہے؟ امام نے فرمایا ہاں اللہ کا بھی رنگ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا رنگ کون سا رنگ ہے؟ فرمایا ولایتنا ولایت اللہ۔ فرمایا ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، جو ہمارے رنگ میں رنگ جاتا ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی یاد رکھیے، اہل بیت نے فرمایا ہے کہ ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ، فاقوں میں بھی خوش رہو گے۔ اس لیے کہ جو اہل بیت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے وہ فاقوں میں بھی خوش رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ مومن بھی یہاں پر آئے، آپ بھی یہیں ہیں، انشاءاللہ بعد میں تقسیم کیجئے گا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ مل کر بآواز بلند صلوات۔ چونکہ وقت بہت ہو چکا، دل تو تھا کہ بہت کچھ بیان کیا جاتا، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت نے یہ فرمایا کہ ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ، فاقوں میں بھی خوش رہو گے۔ اس لیے کہ جو اہل بیت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے وہ فاقوں میں بھی خوش رہتا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ جہاں پر اللہ نے محمد و اہل بیت محمد کو فضیلتوں سے نوازا تھا، وہاں پر اہل بیت کو اللہ نے امتحانات سے بھی نوازا۔ اب جانتے ہیں نا کہ امیر المومنین لسان اللہ ہیں، جب لسان اللہ بولتی ہے تو پھر کسی کے بولنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ مجھے سوچ کر یہ بتلائیے کہ اگر کسی شخص کے پاس علم جفر ہو، علم رمل ہو، علم غیب ہو، اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اگر وہ اپنے گھر سے باہر نکلے گا تو اسے مار دیا جائے گا، تو وہ کیا اپنے گھر سے نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ کچھ دیر کے بعد اس کے گھر کے کسی فرد کی موت ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ نے اہل بیت کو جہاں علم عطا فرمایا تھا، اس علم کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو اللہ نے صبر بھی عطا فرمایا تھا، اور یہ صبر ہے، اور یہ صبر حسین ہے، اور یہ صبر اولاد حسین ہے کہ جو کربلا کے میدان میں لے کر آیا۔ بلکہ میں رک کر ایک جملہ کہوں اور اپنے مصائب کے لیے چند جملے عرض کرتا چلوں کہ اسی امیر المومنین علی علیہ السلام کی زوجہ تھی نا جناب سیدہ، جو سیدۃ النساء العالمین، جس طرح امیر المومنین کو اللہ نے کائنات کے لیے امیر اور وسیع اور ولی بنا کر بھیجا، اس طرح جناب سیدہ کو بھی کائنات کی عورتوں کی سردار بنا کر بھیجا۔ روایات کے یہ جملے ہیں
بخاری شریف میں یہ جملہ موجود ہے، اس لیے کہ جناب سیدہ کی شخصیت تمام مکاتب فکر میں ہے۔ روایت میں ہے کہ کلما دخلت فاطمہ قام رسول اللہ، کہ جب بھی جناب سیدہ بارگاہ رسالت میں آتی نا تو رسول اللہ احترام سیدہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جناب فضہ اس روایت کو بیان کرنے والی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ پر ایسا نہیں تھا کہ سیدہ 18 سال کی تھی تو رسول اللہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، یا گھٹنیوں چل کر آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے، 5 سال یا 10 سال کی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے، نہیں، کلما دخلت فاطمہ، جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی تو رسول اللہ احترام سیدہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ حتیٰ کہ بی بی فضہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ پر نکاحت کا عالم تھا، بیماری کا عالم تھا۔ جیسے ہی جناب سیدہ تشریف لائیں نا تو رسول اللہ اپنی کوہنیوں کو زور دیتے ہوئے اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سوچ کر بتائیں کہ جس نبی کی بیٹی کی عادت یہ ہو گئی ہو کہ عالمین کے انبیاء کا سردار اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہو، کیا اس کی یہ عادت نہیں ہوگی؟ کیا وہ جہاں جائے گی اس کا اسی طرح سے استقبال کیا جائے گا، اس کی یہ اسی طرح سے عزت کی جائے گی، اس کی اسی طرح سے تعظیم کی جائے گی؟ بس ہوا یہ کہ جب اس بی بی کا بابا دنیا سے چلا گیا نا تو یہ سوچ کر اسی دربار میں چلی گئی، یہ سوچ کر چلی گئی کہ میرا اسی طرح سے استقبال ہوگا، میری اسی طرح سے تعظیم ہوگی، میری اسی طرح سے عزت ہوگی۔ لیکن وہ سیدہ کہ جس کا باپ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا نا، وہ کئی پہر جا کے اس دربار میں کھڑی رہی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی بیٹی تو تھک گئی ہوگی بیٹھ جا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی بیٹی تو نے آنے کی کیوں زحمت کی، ہمیں بلا لیا ہوتا ہم آ جاتے۔ لیکن چونکہ نبی کی بیٹی تھی نا، رسول کی بیٹی تھی، رحمت کی بیٹی تھی، اس لیے رحمت کے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ یہ نہیں کہا کہ میں تم سے یہ چاہتی ہوں، میں وہ چاہتی ہوں، کہا کہ بس میرے باپ کے دوستوں، میرے باپ کے چاہنے کا دم بھرنے والوں، میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتی، میں تم سے کوئی حکومت نہیں چاہتی، بس میرے بچوں کا باگزار یہ چھوٹا سا باغ ہے، بس یہ مجھے عنایت کر دو۔ لیکن کیا جواب ملا؟ جو بھی جواب ملا چپ کر کے سن کے گھر آ گئی۔ گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی چھوٹی فاطمہ، ماں کو جو اس طرح آتے ہوئے دیکھا نا تو ماں سے پوچھا کہ اماں دربار میں کیا گزری؟ ماں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا کہ بیٹی دربار کی جو حالت آج میں دیکھ کر آئی ہوں تیری چادر کی خیر نظر نہیں آتی۔ اجرکم اللہ، اللہ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کہا کہ بیٹی جو دربار کی حالت میں دیکھ کر آئی ہوں تیری چادر کی خیر نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ وہ تھی رسول کی بیٹی، وہ تھی رحمت کی بیٹی، اور یہ تھی علی کی بیٹی۔ نبی کی بیٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی، علی کی بیٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی۔ نبی کی بیٹی چلتی تھی تو نبی لگتی تھی، علی کی بیٹی بولتی تھی تو علی لگتی تھی۔ بس ادادارو، علی کی بیٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی، نبی کی بیٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی، دونوں میں کوئی بھی چیز مماثلت نہیں رکھتی تھی، لیکن بس دونوں میں ایک چیز مماثلت رکھ گئی، کیا کہ نبی کی بیٹی کو بھی دربار جانا پڑا، علی کی بیٹی کو بھی دربار جانا پڑا۔ لیکن مجھے سوچ کر بتائی کہ جب نبی کی بیٹی دربار گئی تھی تو کہاں گئی تھی؟ گھر کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں دربار تھا، ہاشمی عورتوں کا پردہ تھا۔ جناب سلمان کی نگاہیں بی بی کی چادر پر پڑ گئی تو ایک مرتبہ یہ سن کر غش کھا کے بے ہوش ہو گئے اور کہنے لگا کہ لوگوں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، دیکھو نبی آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے بتائی کہ جب علی کی بیٹی دربار میں گئی تو کیا گھر کے ساتھ گئی تھی؟ ہزاروں میل کا فاصلہ جب یزید کے دربار میں پہنچی ہے نا، عزادارو ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچی۔ ابن زیاد نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا کہ کیا علی کی بیٹی آ گئی؟ کہا کہ ہاں آ گئی۔ کہا کہ یہ جو خاتون سامنے کھڑی ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ علی کی بیٹی ہے۔ کہا اچھا یہی فاطمہ کی بیٹی ہے؟ خدا کی قسم جیسے ہی اپنی ماں کا نام سنا نا سیدہ نے، ایک مرتبہ ابن زیاد کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہیں اس کو ابن طلقہ،
اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بچے خاموش ہو جا۔ خدا کی قسم جیسے ہی بی بی نے دربار میں خطاب کیا نا تو اسی دربار کے اندر رسول اللہ کا ایک صحابی بیٹھا تھا جس کا نام تھا ابو بردہ اسلمی، جو آنکھوں سے نابینا تھا، جس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی تھی، جس کی دوسری آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ اٹھ کر کہتا ہے کہ جی علی کہاں سے آ گئے؟ اب جو ساتھ شخص بیٹھا تھا نا اس نے کہا کہ اے ابو برزہ اسلمی تو آنکھوں سے اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، یہ علی نہیں ہے۔ کہا کہ پھر کون ہے؟ کہا کہ یہ علی نہیں ہے، یہ بنت علی ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ علی کی بیٹی اور شرابی کے دربار میں۔ کہا کہ علی کی بیٹی اور شرابی کے دربار میں کیسی آ گئیں؟ کہا کہ بابا تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، علی کی بیٹی آئی نہیں بلکہ لائی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر کہتا ہے کہ علی کی بیٹی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔ ہمارے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، تجھے جناب سیدہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے، تجھے امام سجاد کی آنکھوں سے، امام زمانہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا نہیں بلکہ بہتے ہوئے خون کا واسطہ ہے کہ جو مومن عزادار اس بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کی دل کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی مومن عزادار یہاں پر تشریف فرما ہیں، قبلہ نقوی صاحب کی رشتہ دار جو کہ کل علیل تھی، بار اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، تمام مومنین کو اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ وہ ہر گھر میں آپ کی بارگاہ بنا سکیں اور مجلس سے عزا برپا کر سکیں۔ بار اللہ تو کسی مومن کو محتاج نہ کرنا اور کسی مومن کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے، اور شبیر کا غم بٹ رہا ہے تو ہر مومن کی جھولی میں ڈال دے۔ بار اللہ آخری دعاؤں کی ایک ہی دعا کہ ہمارے حقیقی رہبر، ہمارے حقیقی مولا، ہمارے حقیقی شہنشاہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بابا سے بلند صلوات۔